subscribe to our informative YouTube channel and press the bell icon. کچھ لوگ اپنے عہدے کی وجہ سے باعث توقیر قرار پاتے ہیں، مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے کردار کی بلندی اس کے عہدے کے لیے بھی عزت کا باعث بنتی ہے۔ ہیپینس ہب کی سیریز سچی کہانی میں آج ہم ذکر کریں گے جناب جسٹس M.R. کیانی کا، جن کا شمار ان ہستیوں میں کیا جا سکتا ہے کہ جن کی وجہ سے منصب منصفی کو بھی مزید افتخار حاصل ہوا، مگر ہم نے بحیثیت قوم شاید اچھے لوگوں کو فراموش کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے، اور غالباً اسی قومی عادت کے پیش نظر جسٹس M.R. کیانی بھی قصہ پارینہ قرار دیے جا چکے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو بھی حصہ ہے ہیپینس ہب کی سیریز سچی کہانی کا۔ جسٹس M.R. کیانی 18 اکتوبر 1902 میں کوہاٹ کے نواحی علاقے شاہ پور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام بہادر عبدالصمد خان تھا۔ آپ نے میٹرک اسلامیہ ہائی اسکول کوہاٹ سے کرنے کے بعد ایڈورڈ کالج پشاور سے FA کیا اور گورنمنٹ کالج لاہور سے MA انگلش کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد 1930 میں انڈین سول سروس کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ 8 سال تک مختلف انتظامی عہدوں پر فائز رہنے کے بعد 1938 میں عدلیہ میں شمولیت اختیار کی۔ آپ کو پنجاب کے سیکرٹری قانون کا قلمدان بھی دیا گیا اور 1949 میں آپ نے پنجاب کے ہائی کورٹ کے جج کا عہدہ سنبھالا۔ اکتوبر 1958 میں جب ایوب خان نے مارشل لا نافذ کیا تو اس وقت جسٹس محمد رستم کیانی مغربی پاکستان کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ آپ 1958 سے 1962 تک مغربی پاکستان کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے۔ آپ نے اپنے فیصلوں میں ایوب خان کی حکومت پر ہمیشہ کڑی تنقید کی اور شاید اسی وجہ سے انہیں سپریم کورٹ میں تقرری کی بجائے 1962 میں ریٹائر کر دیا گیا۔ پاکستانی عدلیہ کی تاریخ میں 2 شخصیات 2 الگ الگ نظریات کا استعارہ بن چکی ہیں۔ ان میں سے ایک کی پیدائش 1895 میں امرتسر میں ہوئی اور ان کا نام ہے جسٹس محمد منیر۔ جسٹس محمد منیر 1954 سے 1960 تک پاکستان کے چیف جسٹس رہے اور یہ وہی جسٹس منیر ہیں جنہوں نے 24 اکتوبر 1954 کو گورنر جنرل غلام محمد کی طرف سے اسمبلی تحلیل کرنے پر وطن عزیز میں نظریہ ضرورت کی بنیاد رکھی، جس کے تحت ملک کا پہلا آئین معطل کر دیا گیا اور رہتی دنیا تک جسٹس محمد منیر کو نظریہ ضرورت کے تحت یاد رکھا جائے گا۔ جسٹس محمد منیر نے ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام تھا جناح ٹو ضیاء، اور اپنی اس کتاب میں جسٹس منیر نے یہ اس بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سیکولر اسٹیٹ کے حامی تھے۔ اب ذرا ایک سرسری سا جائزہ لیتے ہیں کہ آخر یہ نظریہ ضرورت ہے کیا اور اسے ہماری عدلیہ کے ساتھ کیسے نفی کیا گیا ہے۔ 24 اکتوبر 1954 کو جب گورنر جنرل غلام محمد نے دستور ساز اسمبلی توڑ کر ایمرجنسی نافذ کر دی تو ایسے میں دستور ساز اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین نے گورنر جنرل کے اس اقدام کو سندھ چیف کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے سامنے گورنر جنرل کی طرف سے جو موقف پیش کیے گئے اس کی روح سے پاکستان ابھی تک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت چل رہا ہے، اس لیے یہ ایک آزاد ملک نہیں
بلکہ یہ ایک محکوم ریاست ہے جس پر کہ حاکمیت تاج برطانیہ کی ہے، اور دستور ساز اسمبلی کے کسی بھی قانون کی اس وقت تک کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ ملکہ کے نمائندے کے طور پر گورنر جنرل اس کی توثیق نہ کر دے۔ گورنر جنرل کے مطابق چونکہ بادشاہت ملکہ کی ہے، حکم ملکہ کا ہے اور اختیار بھی ملکہ کے پاس ہے، تو اس کے نمائندے کے حکم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ نمائندے کا حکم ملکہ کا حکم ہوتا ہے اور ملکہ کے حکم کی سرتابی کی اجازت نہیں ہے، اور یہ کہ عدالت کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں کہ وہ ملکہ کے نمائندوں کے خلاف رٹ کی سماعت کر سکیں۔ سندھ کورٹ نے گورنر جنرل کی طرف سے یہ موقف تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے مولوی تمیز الدین کے حق میں فیصلہ دے دیا اور قرار دیا کہ پاکستان ایک آزاد ریاست ہے، اور یہ انڈیا انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 میں لکھا ہوا ہے۔ نیز عدالت نے یہ بھی کہا کہ اب پاکستان کے معاملات میں پاکستان کی اسمبلی ہی فیصلہ ساز ہے۔ پھر سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا، جس نے کہ حیران کن طور پر جسٹس منیر کی سربراہی میں گورنر جنرل کے موقف کو تسلیم کر لیا اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالا دم قرار دے دیا۔ ذرا تصور کیجئے کہ ملک کے قیام کے 9 سال کے بعد ملک کی سب سے بڑی عدالت یہ تسلیم کر رہی ہے کہ پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے، اور تاج برطانیہ کے نمائندے کے سامنے اس پوری پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جسٹس منیر نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ دستور ساز اسمبلی ملک کا ایک خود مختار ادارہ ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنی خود نوشت شہاب نامہ میں اس فیصلے کے پس پشت ایک اور کہانی کا بھی انکشاف کیا۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ جن دنوں اس مقدمے کی سماعت جاری تھی، انہیں دنوں گورنر جنرل ہاؤس کے ایک سینئر افسر فرخ امین ہر چند دنوں کے بعد دارالحکومت کراچی سے لاہور جایا کرتے تھے، اور جب قدرت اللہ شہاب نے ان سے باز پرس کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ گورنر جنرل کے خفیہ پیغامات چیف جسٹس تک پہنچاتے ہیں اور چیف جسٹس کے خفیہ پیغامات کو لے کر گورنر جنرل کے پاس آتے ہیں، اور مولوی تمیز الدین کیس کا فیصلہ بھی بظاہر گورنر جنرل اور چیف جسٹس کے درمیان اسی ساز باز کا نتیجہ تھا، جسے کہ پاکستانی عوام نے ہرگز قبول نہیں کیا، اور اس سلسلے میں ملک میں کافی حد تک یہ اتفاق رائے بھی پایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے فیصلے میں نظریہ ضرورت متعارف نہ کرایا ہوتا تو ملک کی تاریخ آج مختلف ہوتی۔ جسٹس منیر کا انتقال تو 1979 میں 83 سال کی عمر میں ہوا، مگر ان کا یہ نظریہ ضرورت لوگوں کو آج بھی یاد ہے۔ دوسری شخصیت ہیں محمد رستم کیانی، جنہیں ایم آر کیانی اور جسٹس کیانی کے نام سے بھی تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ جسٹس کیانی 18 اکتوبر 1902 کو کوہاٹ کے نزدیک شاہپور گاؤں میں پیدا ہوئے۔ 1958 میں جسٹس ایم آر کیانی کو مغربی پاکستان کا چیف جسٹس بنایا گیا، اور وہ اس عہدے پر 1962 تک فائز رہے۔ جسٹس ایم آر کیانی کو ایوب خان کی آمریت کی مخالفت کی بنیاد پر تاریخ میں سنہری حروف کے ساتھ یاد رکھا جاتا ہے۔ بطور چیف جسٹس وکلاء کی مختلف تقاریب میں ان کی تقاریر قومی میڈیا کے ذریعے خوب پذیرائی کا باعث بنی، اور یہی وجہ ہے کہ اپنی زندگی کے آخری 4 سالوں میں وہ ملک کے مقبول ترین مقرر بنے۔ ان کی تقاریر اور مضامین کے کئی مجموعے شائع کیے گئے، جن میں کہ افکار پریشاں، دی ہول ٹروتھ اور ناٹ دی ہول ٹروتھ کے نام خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ جب ایوب خان کے مارشل لا کے دور میں پورا کا پورا ملک خاموش تھا اور کسی کو بھی یہ خاموشی توڑنے کی جرت نہیں تھی،
تو ایسے مشکل وقت میں اگر کسی نے بولنا شروع کیا تو وہ تھے جسٹس ایم آر کیانی۔ ان کی تقاریر پر مبنی ایک کتاب افکار پریشاں کے دیباچے سے ایک حصہ بیان کرتا ہوں۔ اکتوبر 1958 میں مارشل لا لگا تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی ہیبت سے سب کے ہونٹ سل گئے ہوں۔ سیاستدان احتساب کے خوف سے خاموش تھے، صحافی کچھ لکھنے کی جسارت نہیں کر پا رہے تھے، وکلاء بھی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ کسی میں بھی یہ ہمت نہیں رہی کہ وہ یہ پوچھ سکے کہ مارشل لا کیوں لگایا گیا اور اس کے معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ اس سناٹے میں وہ پہلی آواز جس نے کہ مارشل لا کی دہشت کو توڑا وہ ایم آر کیانی کی تھی۔ انہوں نے 2 مہینے بعد ہی یعنی دسمبر میں کراچی بار ایسوسی ایشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ سچ ہے کہ مصیبت کبھی بھی تنہا نہیں آتی بلکہ لشکروں کی صورت میں آتی ہے۔ جسٹس ایم آر کیانی کی تقریر سے پہلے بار ایسوسی ایشن کی طرف سے خطبہ استقبالیہ پیش کیا گیا، اور ویسے تو وکالت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے اپنی جرت اور بے باکی کے لیے مشہور ہیں، مگر بدلے ہوئے حالات میں انہوں نے بھی اس درجہ احتیاط برتی کہ آئین کے معطل ہونے اور اعلیٰ عدالتوں کے اختیارات میں کمی ہونے کے باوجود مارشل لا کا کوئی ذکر نہیں کیا، مگر جسٹس ایم آر کیانی کو اظہار کرنے سے کون روک سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے اپنے اصل مضمون سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کون سا موضوع ہے جسے آپ سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو میں مارشل لا کے بارے میں کچھ کہوں گا۔ حضرات، آپ نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں مارشل لا کے بارے میں براہ راست کوئی ذکر نہیں کیا، شاید اس خوف سے کہ مارشل لا کے کسی حکم کی زد میں نہ آ جائے، مگر آپ نے جو انسانی بنیادی حقوق کی بات کی ہے اس کا براہ راست اس موضوع سے تعلق ہے۔ بنیادی حقوق کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ اتنے بنیادی ہیں کہ ان کے منسوخ ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تقریر جسٹس ایم آر کیانی نے ایسے ماحول میں کی تھی کہ جب پورے ملک میں سناٹا چھایا ہوا تھا، وکلاء کے سرکردہ نمائندوں کو بھی مارشل لا کا نام لینے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ جسٹس ایم آر کیانی صاحب کی زندگی میں سب سے اہم موڑ اس وقت آیا جب 3 مہینے کے بعد صدر ایوب خان نے سی ایس پی ایسوسی ایشن کی سالانہ تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی، اور جسٹس ایم آر کیانی نے ایسوسی ایشن کے صدر کی حیثیت سے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔ انہوں نے بہت ہی شگفتہ انداز میں سرکاری ملازمین کی مشکلات کا ذکر کیا اور ملکی حالات پر کچھ چبھتے ہوئے تبصرے کرنے کے بعد آخر میں 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان مشکلات کا حل کوئی فوجی حکومت مہیا کر سکتی ہے۔ اس طرح کی حکومت بیرونی دنیا کے لیے ایک معذرت کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور ملک کی حد تک اسے محض ایک مجبوری سمجھ کر تسلیم کیا جا سکتا ہے، جسے کہ ضرورت کے علاوہ ایک دن بھی برقرار نہیں رکھا جانا چاہیے۔ پورے 5 مہینے سے ایوب خان پر ہر طرف سے تعریفوں کی بارش ہو رہی تھی۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتے ان کی خدمت میں تہنیت اور ستائش کے نذرانے پیش کیے جاتے۔ وہ ہر ایک محفل میں اس خوش آمدانہ پذیرائی کے اس حد تک عادی ہو چکے تھے کہ ایم آر کیانی صاحب کا بے تکلفانہ لہجہ، ان کے چبھتے ہوئے جملے اور پھر مارشل لا پر ان کی کھری تنقید ایوب خان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اور پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ جسٹس ایم آر کیانی کے تقریر کرنے کے بعد دیر تک تالیاں بجتی رہیں، اور پھر جب جوابی تقریر کے لیے ایوب خان اٹھے تو ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا، مگر جسٹس ایم آر کیانی انتہائی نامساعد حالات کے باوجود آخری دم تک
حق گوئی کا فریضہ ادا کرتے رہے اور ان کے پائے استقلال میں کبھی بھی لغزش نہیں آئی۔ صورتحال یہ ہوئی کہ جسٹس ایم آر کیانی کی تقریر قوم کے دل کی آواز بن گئی۔ انہوں نے پشاور سے کراچی تک سفر کیے، ہر طرح کی انجمنوں سے خطاب کیے اور کوئی بھی اہم مسئلہ ایسا نہیں تھا کہ جس پر جسٹس ایم آر کیانی نے کھل کر اظہار نہ کیا ہو۔ وہ اپنی زبان اور قلم کے ساتھ جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ 15 نومبر 1962 کو چٹاگانگ میں دل کا دورہ پڑنے سے آپ کا انتقال ہو گیا۔ کوہاٹ کا قبرستان اس عظیم انسان کی آخری آرام گاہ ہے، مگر ہمارے لیے بحیثیت قوم یہ مر مٹنے کا مقام ہے کہ ظاہری طور پر قبر کے آثار مٹنے کی طرف گامزن ہے۔ وہ جسٹس ایم آر کیانی کے جن کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد تک ان کا ذکر لوگوں کی زبانوں پر رہنے کے علاوہ نصابی کتب کی زینت بھی بن چکا تھا، اب نہ صرف نصاب سے بلکہ ذہن کی کتب سے بھی محو ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے بحیثیت قوم شاید اچھے لوگوں کو فراموش کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ ہیپینس صاحب کی سیریز سچی کہانی کی اگلی قسط میں ہم حاضر ہوں گے کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔